بغیر کسی فرق کے صرف مسلم بن کے جیو، مخلوق کے پجاری رک جا، خالق کی پرستش کر۔ پرستش کا حق خالق کو ہے۔ ساری مخلوق بہتر یا کمتر، گناہگار یا نیکوکار، پیغمبر یا امت، حق یہ ہے کہ پرستش ایک رب العالمین کی، جو سب کا رب ہے، ساری کائنات کا، ساری مخلوق کا، ساری جنس کا۔ تو مخلوق کے پجاری رک جا، صرف خالق کی پرستش کر۔ عجائبات جس میں پھنس گئے، جن کی ضرورت ہے، جو آنکھوں کی ضرورت ہے، دماغ کی ضرورت ہے، پیٹ کی ضرورت ہے، ضرورت کو پورا کرنا ضروری ہے، مگر پرستش پیٹ کی نہیں، خیال کی نہیں، دماغ کی نہیں، انا کی نہیں، سماج کی نہیں، قوتوں کی نہیں۔ قوتیں آتی بھی ہے، چلی بھی جاتی ہے۔ قوت کے بنانے والے، وہ عجائبات کو بنانے والے، جو بھی مخلوق کو پسند آئے وہ عجائبات ہے۔ بنانے والا وہ خالق ہے۔ تو عجائبات کے پجاری رک جا۔ پوجا ہوتی ہے یہ کہ پکارنا، جس نے عجائبات کو بنایا، مخلوق کو بنایا، نبیوں کو بنایا، اچھوں کو بنایا، اماموں کو بنایا، شیطانی قوتوں کو بنایا، اسبابوں کو بنایا، پانی کو بنایا، ہوا کو بنایا۔ تو پوجا ان کا حق ہے، پکارنا ساری مخلوق کو ایک خالق کا حق ہے، اور سجدہ خالق کا حق ہے، مخلوق کا نہیں۔ اور رونا مخلوق کے آگے وہ شکایت ہوتی ہے، جیسے اندھوں کے آگے رونا، آنکھوں کا سیاہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے رونا، بن دیکھ اللہ کو قبول کرنا۔ اگر قبول کیا تو اعتراض ختم، اب اعتراض نہیں۔ یا تو جیسے دہری ہے کہتے ہیں نہیں ہے خالق، جس نے خالق کو قبول کیا اعتراض ختم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پوجا کرنا، ایک کی، نبیوں کی پوجا نہیں۔ نبیوں کو پس غائبانہ پکارنا جائز نہیں۔ التحیات للہ، صرف اللہ کی تحیت، اور بدنی عبادت صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ جہاد ہو اللہ کے لیے، اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو قبول نہیں۔ حج ہو، زکوٰۃ ہو، تو اس میں بڑی عزت والی بات، انسان جو بھی خرچ کرے وہ صرف اللہ کے لیے، انعام کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے۔ اور رونا جسے کامیابی ہے وہ اللہ کے آگے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث یاد آ گئی، میرا موضوع ہے القرآن، اور جس کے اوپر اترا قرآن۔ دو چیزیں ہیں رہنمائی کے لیے، القرآن، جس کے اوپر اترا قرآن۔ قرآن شریف تصدیق کرتا ہے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا پروگرام، مارا ماری جتنی بھی وہ کلام اللہ شریف کی، اس قرآن شریف کے لیے بلغ ما انزل الیک، پہنچا دے جو تیرے پاس پہنچا اپنے رب کی طرف سے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، دنیا کو اللہ بتاتا ہے یہ نبی ہے، یہ ان پڑھ ہے، یہ آخری نبی ہے۔ پہلے نبی قوم کے نبی تھے، علاقوں کے تھے، یہ پوری دنیا کا پیغمبر ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، دنیا کو بتاتا ہے یہ بھی پابند ہے میری رضا کے لیے، دنیا کو بتاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیکھو اتنی عظمت والا نبی میں نے پیدا نہیں کیا، کر سکتا ہوں مگر یہ آخری نبی ہے۔
وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رسالتَهُ، رسالت کے لیے، پیغام کے لیے، انسانوں کے لیے پیغمبر بھیجے گئے تاکہ ان کو پیغام دو۔ وَمَا بَلَّغْتَ رسالتَهُ، اگر پیغام صحیح نہیں دیا تو رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ نبیوں نے رسالت کا حق ادا کیا، پوری دنیا سے مقابلہ کیا۔ نہ ان کو پیسے کی لالچ تھی کہ وعظ کرنے کے بعد فلانا 2 لاکھ لیتا ہے، فلانا اتنا لیتا ہے کہ میں نے ٹائم نکالا ہے۔ یہی کہتے ہیں، پیسے کے لیے نہیں، کوئی مطلب کے لیے، اقتدار کے لیے نہیں۔ اقتدار والوں کو بھی سمجھایا نبیوں نے۔ اللہ نے کہا جا اقتدار والے کے پاس، وہ حد سے نکل گیا ہے، اقتدار بھی ان کو میں نے دیا ہے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، کہہ دے ان کو کیا تمہیں سدھرنے کی امید ہے، خیال ہے؟ پوری دنیا کو یہ پیغام ہے۔ اس زندگی میں وہ فرعون گئے، فرعونیت چلتی رہے گی۔ فرعون ایک لقب ہے، نام رامسیس تھا۔ فرعونیت ہر انسان کے اندر میں ہے، مگر وہی انسان جس کی شکایت کرتے ہیں وہی افسر ہے، جن کی شکایت کرتے ہیں وہی بادشاہ ہے، جن کی شکایت کرتے ہیں وہی سرمایہ دار ہے، وہی انسان ہے۔ جن کی شکایت ہے وہ بھی انسان ہے۔ جب ان کے پاس فرعونیت کی قوت آ جاتی ہے تو فرعونیت آ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سبق دیا، اے موسیٰ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، کہہ دے تمہیں سدھرنے کا خیال ہے۔ جب انسان کو سدھرنے کا خیال آتا ہے اللہ کی رہنمائی ہوتی ہے۔ کتنا عجیب و حسین الفاظ ہے۔ تو ان کو کہہ دے موسیٰ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، سدھرنے کا اگر ارادہ ہے، خیال ہے نصیحت کا، تو میں تمہیں نصیحت بتاتا ہوں۔ اگر تمہارا ارادہ ہے، دیکھو ارادہ تمہارا، توفیق اللہ کی طرف سے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، میں تمہیں راستہ بتلاتا ہوں اپنے رب کا، جس نے تمہیں قوت دی، بادشاہی دی، دولت دی، بچے دیے، غلام دیے، نوکر دیے، وڈیرے بھی تمہارے پاؤں کے نیچے، اچھے اچھے لوگ بھی تمہارے پاؤں کے نیچے، تو میں نے نعمت تمہیں دی۔ نعمت سے غلط فائدہ نہ لو۔ موسیٰ علیہ السلام کا سمجھانے کا طریقہ، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، پھر تمہیں ڈر پیدا ہو۔ ڈر کی وجہ سے مجھے اس دنیا سے، موسیٰ علیہ السلام نے اور جگہ پہ کہا سورۃ طٰہٰ میں، مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، پیدا بھی اس مٹی سے کیا، عن قریب اس مٹی میں جانے والے ہو، سب جانے والے ہیں۔ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، پھر تارةً اخریٰ دوبارہ زندگی ملے گی۔ جس نے یہ زندگی دی اس نے آگے بھی زندگی رکھی، بقا کی۔ جس نے یہ گھر دیا، یہ گھر جو ہے یہ ڈالی ہے، ایک اس ڈالی سے اڑنا ہے، یہ گھونسلہ ہے، گھونسلے سے چلے جانا ہے۔ اگلے آئے، گھر کی نشانی، گھروں میں کی نشانی، محلوں کی نشانی، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، روزانہ تارةً اخریٰ، زندگی دوبارہ ملنی ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قبول کیا تو پھر اعتراض مت کرو۔ جس نے اتنی بڑی قوتوں کو پیدا کیا، کچھ دیکھتے ہو، کچھ تیرے دیکھنے سے چھپی ہوئی ہیں، تجربے سے تمہیں پتا ہوگا، دیکھنے سے تمہاری آنکھ ہے۔ جاؤ اندھوں کو دیکھو، اندھوں سے پوچھو، میں نے مثال کے لیے اندھے بھی رکھے، لولے لنگڑے بھی رکھے، پاگل بھی رکھے۔ تم اپنے عقل کو دیکھو، میں نے تمہیں عقل دیا، دماغ دیا، آنکھیں دی، کان دی، روکا نہیں کہ دنیا سے فائدہ نہ لو، دنیا کی محنت کرو۔ اگر محنت نہیں کرو گے تو یہودیوں نے محنت کی، ساری دنیا کے اوپر ان کا قبضہ ہے، بظاہر
اور ہم ان کے حکم کے بندے ہیں. کیوں؟ ان کے پاؤں کے نیچے ہیں، ان کے قرضی ہیں. اگر وہ کہتے ہیں نماز میں الگ الگ ہو جاؤ، ہم کہتے ہیں ہاں الگ ہو جائیں گے. کیا کریں ہم؟ پہلے تم دعا بتاتے تھے، کرامتیں بتاتے تھے، اب کعبۃ اللہ میں بھی یہ حالت ہے. مدینۃ المنور مرنا کس کو نہیں ہے؟ ڈاکٹر بچے گا؟ موت آنی ہی آنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ان کو سمجھا دے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. جب دفن کرو دیکھو تارۃ اخری، اس زمین سے پھر اٹھنا ہے. اگر تمہیں سدھرنا ہے، سدھرنے کا خیال آیا تو پھر میں تمہیں راستہ بدلاؤں گا مقدس کتاب سے. کتاب تھا توریت بھی، انجیل بھی، زبور بھی، صحف ابراہیم اس قرآن شریف میں ہے. یہ بھی کتاب ہے، یہ بڑی کتاب ہے. یہ بڑا نبی یعنی آخری نبی، وہ بھی اپنی عظمت والے ہے. ہمارے پیغمبر نے بڑی تعریف کی موسیٰ علیہ السلام کی، نبیوں کی. تو قرآن شریف نے کہا ایک انداز ہے سمجھانے کا، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ. میں تمہیں سدھرنے کے ارادے سے تمہیں راستہ بتلاؤں گا، پھر تم میں سے خوف پیدا ہوگا. فَتَخْشَىٰ. تو پیغمبر علیہ السلام کی حدیث مجھے یاد آئی. ایک القرآن، دوسرا جس کے اوپر اترا قرآن. نرم نرم حدیثیں مت بناؤ کہ مسلم بھی ایک داغ بن گیا ہے. مسلم اور کیس پہ جائے، کورٹوں میں جائے، وکیلوں کو پیسہ دو. وکیل کہیں گے ہمیں پیسہ دو دے کر، ان کا کھلا جو ہمارا وکیل ہے اصیل ہے، ہم اس کے طرف سے بلاشک کتنا بھی مجرم، کتنا بھی جرم کرے، وکیل کو اچھا پیسہ دیا ہے، ہم لڑیں گے تمہارے طرف سے. وکیل منا طرفدار، حمایتی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقدس کتاب میں طرح طرح کے مثال بتائے. یہودیوں کو وہ مثال دیے، حالانکہ پیغمبر ان پڑھ ہے، یہ ان پڑھ پیغمبر ہے. یہودیوں کو بھی جواب، ان کے احوال، نبیوں کے نام، نبیوں کو علاقے، نصاروں کا، ہندوؤں کو. ہندو بھی آدم کی اولاد ہیں، اماں ہوا کی اولاد ہیں. دہریے بھی ہیں مگر وہ ضد میں ہیں. جب وہ پھنستے ہیں پھر کبھی سوچتے ہیں، پھر دیواروں سے ٹکر لگاتے ہیں کہ اللہ کے سوا سکون نہیں آئے گا. جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تسلیم نہیں کرے گا انسان، دل کو دماغ کو سکون نہیں گا. پھر جب عملی زندگی، اعتقادی زندگی صحیح ہوگی. ہم پریشان اس لیے ہیں، عملی زندگی اعتقادی، پہلے تو اعتقاد بھی ہمارا خراب ہو چکا ہے. جو چیزیں ہندوؤں کی ہے، جو چیزیں نصاروں کی ہے، جو عیسائیوں کی ہے، جو غیروں کی ہیں، ہم نے وہ اپنا لیے اور نام رکھ رہے ہیں. نام سے کام نہیں بنے گا، نام سے زندگی نہیں بنے گی، کام سے زندگی بنے گی. یہ دنیاوی محنت سے، میں نے کہا محنت کی یہودیوں نے پوری دنیا کے اوپر قبضہ ہے. آخرت کی بھی محنت ہے. ابے سے کوئی تعلق نہیں، ابا نبی ہے، بیٹا کافر ہے، بیٹا نبی ہے، ابا کافر ہے، بیوی مسلم ہے، شوہر فرعون ہے. حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت لوط علیہ السلام ہیں، ان کی بیوی کافر ہیں، گمراہ ہیں. رشتے سے، بیب باٹے سے، جیسے ہم بتاتے ہیں ہم فلانی قوم سے، ہم نبی سے تعلق سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تعلق تو سب کا نبی حضرت آدم علیہ السلام جو پہلا نبی ہے، سب ان کی اولاد ہے. کردار سے قومیں بنتی ہیں، گفتار کے چکر کچھ بھی نہیں. گفتار سے نہیں بنے گا. ہاں عملی انسان کچھ دنیا میں ہیں، کر کے دکھاتے ہیں، وہ رہیں گے قیامت تک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اے پیغمبر سمجھا دو جو اعتراض ہیں. حالانکہ پیغمبر ان پڑھ ہے، نہ ان کی اسمبلی ہے، نہ ان کے مشیر ہے، نہ ان کے وزیر ہے. صرف اللہ کا پیغام اکیلے. یہ اسلام کی سچائی ہے. ایک ان پڑھ انسان پہاڑ سے اتر کے اللہ کا کلام لایا کہ لوگوں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے انی رسول اللہ، میں قاصد ہوں.
مجھے بھی گھر چاہیے، مجھے بھی بیوی چاہیے، مجھے بھی اولاد چاہیے، مجھے بھی سکھ چاہیے، مجھے بھی دولت چاہیے۔ جو تمہیں ضرورت ہے وہ ہمیں ضرورت ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے رہنما جو ہیں اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، بیچارے جو ان کے پیچھے ہیں۔ چلو اوروں کو چھوڑو، شیعہ ہے، سنی ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، معتزلہ ہے، صوفی ہے، تم نے تو اپنا گھر بنا لیا، لیکن یہ جو اتنی مخلوق تمہارے پیچھے ہے، کبھی غم ہوا ان کی لڑکیوں کا کیا ہوگا، ان کے گھر کا کیا ہوگا؟ ضرورت انسان کو مجبوری کرتی ہے، مجبوری جو ہے انسان کو وہ تنگ کرتی ہے۔ کبھی مخلوق کے لیے سوچا، تم لیڈر اکٹھے ہوئے اس مخلوق کے لیے کچھ کرے، ان کے معاش کے لیے، ان کی شادی کے لیے، ان کی ضرورت کے لیے، ان کے علاج کے لیے کبھی اکٹھے ہوئے؟ بادشاہوں کو چھوڑو، اقتدار کو چھوڑو، اقتدار ملے تو نبیوں نے کام کیا، سلیمان اقتدار نہ مانا، عیسیٰ علیہ السلام تو انہوں نے بھی کام کیا، گھر بھی نہیں تھا، شادی بھی نہیں ہوئی، کام کیا۔ تو انسان اس دنیا میں جو آیا ہے تو کام کے لیے، انعام کے لیے یا سزا کے لیے، یہ اٹل فیصلہ ہے، قبول کوئی کرے یا نہ کرے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا مقدس کتاب میں، آپ ان کو کہہ دیجیے قل یا ایھا الناس، اے انسان، اے انسان، ساری جنس کو کہا، جن اس کے تابع ہے، وہ چھپا ہوا ہی جن ایک مخلوق ہے، ان کی ساری طبیعت انسانوں جیسی ہے، ان کو بھی جنت چاہیے، ان کا بھی ذکر قرآن شریف کی بھلائی کے ساتھ کیا گیا، جن صورت ان کی عظمت بیان کی گئی، جو ان صدرے قرآن شریف نے اس کی تعریف کی، صورت کا نام ہی جن ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تو قاصد ہوں سب کے لیے، گھر کے لیے، اپنوں کے لیے، شہر والوں کے لیے، دنیا کے لیے میں قاصد ہوں۔ پروگرام کے ساتھ لگ جاؤ، پروگرام کے سوا انعام نہیں ملے گا۔ یہ تمہیں قرآن شریف میں کوئی ایسی عادت بتاؤ، ہاں انعام کے لیے پیغمبر نے بتلائی، مگر یہ جو طریقے پہ انداز ہیں تو ہر چیز ہم میں آ گئی۔ حیا کہاں گیا؟ حلال کہاں گیا؟ اس کی منع تمہیں اجازت دی گئی ہے نا علماء کی طرف سے، تو کوئی بات نہیں، یہ کلمہ پڑھو، یہ چیز کرو، جو بھی کرو، جو بھی جس کرسی پہ بیٹھا ہوگا وہ تو یہی سنے گا نا۔ تو چلو بھائی یہ آسان کی بات ہے، ہاں پیغمبر نے آسانی بتائی، مگر وہی کہ فرعون کو کہا حضرت موسیٰ نے تمہیں سدھرنے کا خیال ہے، تمہیں راستہ بتلاؤں، تو قرآن شریف کا انداز بھی ہے، پیغمبر کا بھی، اگر تمہیں سدھرنے کا ہے تو پیغمبر کی حدیث مبارک، قیامت کے دن آنکھوں سے آنسو بہیں گے، افسوس کے بعد میں ان کی آنکھوں سے پانی بہے گا۔ 3 گروپ ہوں گے جو وہ قیامت کے دن ان سے آنکھوں سے پانی نہیں آئے گا۔ اب یہ بھی تو پیغمبر نے بتلایا، مگر اس کا عمل بدلایا، نیت بدلائی، طبیعت بدلائی، دماغ بتلایا، دل بتلایا، جس میں فرق آتا ہے۔ پہلے تو بڑی آزمائش ہے، سحرت فی سبیل اللہ عین، وہ جو اللہ کے راہ میں لڑتے ہیں وہ بھی بندے ہیں، اصلی بھی ہیں، نقلی بھی ہیں، ایجنٹ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، دولت والے بھی ہیں، صورت سے خواجہ خضر، اندر میں ابلیس بھی ہے، منہ کے ملا آنکھوں کے بھی چور ہیں، اس جن سب رہے گی۔ منافقین، پیغمبر کے ساتھ منافقین تھے، تو پیغمبر علیہ السلام نے کہا جو اللہ کے راہ میں ساری رات ان کی آنکھوں کی گزری، یہ بڑا درجہ ہے۔ اس وقت ہم پھنس گئے، اپنے غم سے ہی نہیں ملتی نجات، اس بنا پر فکر عالم کیا کرے۔ اچھے لوگ بھی پھنس گئے جن کو درد ہے، باقی جن کو درد نہیں وہ اوپر بھی آ جائیں، ان سے کیا حق ہو، ان کو کیا پتا ہے۔ دوسرا بھی ہے، یہ انعام ہے بڑا، یہ شخص جو ہے اس عادت کے شخص اچے مسلم ہیں، اچے فرما بردار ہیں، اچے مومن ہیں۔ دوسری قسم امہار باللہ، حضرت امہار باللہ، جس کو اللہ نے حرام کیا، اس آنکھ نے حرام کیا،
قیامت کے دن ان کی آنکھوں سے پانی نہیں بہے گا۔ یہ دو تو بڑے مرتبے ہیں، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے آسانی سے راستہ بدلایا۔ لوگوں فکر کرو، ذکر کرو، خیال کرو، تھوڑا غم کرو، درد رکھو، پھر تصور میں جاؤ۔ تو جس رب نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی لمبی مدت میں چھوڑا ہے، اس لیے تاکہ انسان واپس آ جائے، میں ان کو صاف کر دوں، میں ان کو صاف کر دوں۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے کہا عین یخرج مثل راس الذباب من خشیت اللہ۔ سبق دیکھیں، علاج دیکھیں، کشتہ دیکھیں، کیا دیتے ہیں؟ جس آنکھوں سے اللہ کے خوف سے پانی بہے گا، کتنا چھوٹے میں راس الذباب، جیسے مکھی ہوتی ہے ان کا سر کتنا چھوٹا ہوتا ہے، من خشیت اللہ، جب اللہ کا خوف ہوگا تو اللہ کی رحمت آئے گی، اللہ کی رحمت آئے گی، وہ اللہ کی رحمت کو ڈھونڈے گا، پھر اللہ کی رحمت ملے گی۔ اس آنکھ کے لیے تو انسان کو فکر کرنا، اپنے لیے، اپنا خیر، دنیا کا خیر ہے، اپنے عیب دیکھے، دنیا کے عیبوں کا خیر ہے وہ خود جانے، اپنے طرف نظر ہو۔ مجھے زیادہ راہ ہونا چاہیے، مجھے یہ گھر ہے، اللہ کہتا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اے بندے یہ گھر ہے لیکن یہ تمہیں گھر چھوڑنا ہے۔ دیکھو تمہارے ابا دادا یہ کہاں گئے، تمہیں بھی یہ چھوڑنا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، گھر تمہارا وہ دوسرا ہے، جس نے بنایا، اس نے دو جہان بنائے، ایک یہ فنا کا، ایک بقا کا۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، گھر تمہارا آخرت کی یاد کرو، پھر اللہ کی رحمت آئے گی۔ عین یخرج مثل راس الذباب من خشیت اللہ، مرد ہو عورت ہو، کتنے بھی گناہ گار ہو، اپنے حال پہ رونے کے لیے اللہ کے رسول نے یہ دوائی بتائی، یہ علاج بتایا، رے رحمت۔ اے لوگوں اپنے حال کے اوپر رویا کرو، اللہ کی رحمت قریب آئے گی، اللہ کی رحمت سے فائدہ لے لو۔ یوں نہیں تو اللہ کی رحمت قریب آئے پھر تم فائدہ نہ لو۔ اللہ کی رحمت قریب آتی ہے پھر انسان کو توفیق ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔